بسم اللہ الرحمن الرحیم. افیکٹو کمیونیکیشن سیکنڈ سیمسٹر کا سبجیکٹ ہے, لیکچر نمبر 6 ہے, اور آج کا ٹاپک ہے دا اپیرنس اینڈ ڈیزائن آف بزنس میسج. یعنی جو بزنس لیٹر ہم لکھتے ہیں اس کی اپیرنس اینڈ ڈیزائن کس طرح ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, یہ افیکٹو کمیونیکیشن سبجیکٹ میں ٹاپک ہے. لیٹر سٹائل یا لے آؤٹ. ٹھیک ہے, یعنی جو لے آؤٹ ہے, سٹائل ہے لیٹر, ٹھیک ہے, وہ کس طرح ہونی چاہیے. اس میں سب سے پہلے آتا ہے فل بلاک. ٹھیک ہے, یعنی فل بلاک. جو فل بلاک میں ہے اس کی کریکٹرسٹک کیا ہونی چاہیے, کیا خصوصیت فل بلاک میں ہونا چاہیے. ایوری لائن بگن ایٹ دا لیفٹ مارجن. ہر ایک لائن لیفٹ مارجن پہ سٹارٹ ہو. کامن فارمیٹ اینڈ ایزی ٹو سیٹ اپ. اور کامن فارمیٹ ہو. فارمیٹ جو 3 ٹائپ کے نہ ہو, ایک ہی فارمیٹ ہو اور کامن ہو وہ فارمیٹ جو ہر ایک کی سمجھ میں آ سکے اور اس کو آسانی سے ریڈ آؤٹ کر سکے. یہ فل بلاک کے لیے, لے آؤٹ کے لیے یہ کریکٹرسٹک ہونی چاہیے. موڈیفائڈ بلاک, اگر موڈیفائڈ آپ نے کی ہے اپنا میسج تو کیا ہونا چاہیے. دا ڈیٹ, کمپلیمنٹری کلاز اینڈ سگنیچر سیکشن نیئر رائٹ ہینڈ مارجن. یعنی جو ڈیٹ ہے, کمپلیمنٹری سیکشن ہے, یعنی میرے پیارے مائی ڈیئر انکل یا میرے پیارے بھائی, میرے والد. ٹھیک ہے, یعنی یہ کمپلیمنٹری کلاس ہے. سگنیچر سیکشن, ٹھیک ہے, اپنا نام وغیرہ اپنا سب کچھ یہ رائٹ سائڈ پہ ہونی چاہیے, رائٹ مارجن پہ. اٹینشن لائن, سبجیکٹ لائن میں بھی انٹینڈیڈ سینٹرڈ آر ایٹ دا لیفٹ مارجن. اور یہ جو سبجیکٹ لائن ہے, ٹھیک ہے, اٹینشن لائن ہے, اس کو انٹینڈیڈ کہاں پہ ہونا چاہیے, سینٹر پہ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. موڈیفائڈ بلاک وتھ پیراگراف انٹینڈیڈ, یعنی پیراگراف کو آپ نے کس طرح کرنا چاہیے. تو یہ پیراگراف کہاں سے سٹارٹ ہو اور کہاں پہ ہو اور کیا ہو. پیراگراف انٹینڈیڈ یہ آگے ہم پڑھیں گے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, کہ پیراگراف انٹینڈیڈ کا کیا مطلب ہے. ایم از ایڈمنسٹریٹو مینجمنٹ سوسائٹی سمپلیفائڈ. یعنی یہ جو ہے یہ ایم ایس کہاں پہ ہونا چاہیے, لے آؤٹ کیا ہے اور اس کی پھر کریکٹرسٹک کیا ہے. سینس سالویشن, سینس کمپلیمنٹری کلاز, سینس سگنیچر, سبجیکٹ لائن ان کیپٹل لیٹر. یہ چیزیں جو ہے نا یہ کیپٹل لیٹر میں ہونی چاہیے. تو یہ لے آؤٹ ہے آف دا لیٹر ہے یا لیٹر سٹائل ہے. یہ سٹائل ہونا چاہیے اور ان کی یہ کریکٹرسٹک 4 قسم کی سٹائل اور 4 الگ الگ جگہ جو لیٹر میں ہوتی ہے, اور اس کی مارجن لائن کس سائڈ پہ, لیفٹ یا رائٹ یا سینٹر پہ, یہ سب کچھ اس میں لکھا گیا ہے کریکٹرسٹک میں. دا اپیرنس اینڈ ڈیزائن اس میں کیا ہے, اسٹینڈرڈ پارٹ آف دا لیٹر, آپشنل پارٹ آف دا لیٹر. اسٹینڈرڈ پارٹ کیا ہے, جو بہت ضروری ہے اور لازمی ہے. ہیڈنگ یعنی لیٹر ہیڈ اینڈ ڈیٹ. ٹھیک ہے, ہیڈنگ لازمی ہے اور ڈیٹ بھی لازمی ہے. انسائڈ ایڈریس ضروری ہے. سالویشن ضروری ہے. باڈی ضروری ہے. کمپلیمنٹری کلاس ضروری ہے. سگنیچر ایریا ضروری ہے. اینڈ ریفرنس انیشل. ٹھیک ہے, یہ ایک ایک ہم پڑھیں گے آگے. اٹینشن لائن آپشنل ہے. سبجیکٹ لائن آپشنل ہے, اس کو ہم جب عنوان دیتے ہیں, سبجیکٹ دیتے ہیں, یہ آپشنل ہے. انکلوجر نوٹیشن آپشنل ہے. کاپی نوٹیشن آپشنل ہے. فائل اور اکاؤنٹ نمبر یا میلنگ نوٹیشن یہ آپشنل ہے, یا پوسٹ اسکرپٹ وغیرہ. لیکن یہ اہم ہے یہ چیزیں. ٹھیک ہے, یعنی بزنس لیٹر میں ہیڈنگ, ڈیٹ وغیرہ, انسائڈ ایڈریس, سالویشن,
سیلوٹیشن جو ہے یہ سیلوٹیشن باڈی کمپلیمنٹری کلاس یہ انتہائی ضروری ہے. ٹھیک ہے. مائی ڈیئر پرنسپل مائی ڈیئر وائف, مائی ڈیئر فادر, مائی ڈیئر بردر. ٹھیک ہے. یعنی ڈیئر سر, ڈیئر میڈم, یہ سالویشن. پھر باڈی ہے, پھر کمپلیمنٹری کلاس سگنیچر ایریا اور ریفرنس انیشل ہے. میمورینڈم میں ہم کیا کرتے ہیں, یہ تو بزنس لیٹر کا ہو گیا. میمورینڈم میں ہم کیا کرتے ہیں, اسٹینڈرڈ پارٹ آف دا میمو اور آپشنل پارٹ آف دا میمو. ٹو, فرام, سبجیکٹ, ڈیٹ اینڈ میسج. یہ کس میں آئیں گے, یہ اسٹینڈرڈ میں آئیں گے. اور آپشن میں کیا آئیں گے, پارٹس آف دا میمورینڈم, ریفرنس انیشل, انکلوجر, فائل نمبر, سینڈر ڈپارٹمنٹ, ٹیلی فون نمبر وغیرہ. یہ آپشنل ہے. یہ آپ دینا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے, نہیں دینا چاہتے تب بھی ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. لیکن کہاں سے لیٹر ہے, ٹو. کس کو لیٹر ہے, ٹو. اور کہاں سے ہے, فرام. سبجیکٹ کیا ہے, ڈیٹ کیا ہے, اور میسج کیا ہے, مین جو باڈی ہے. پارٹس آف بزنس لیٹر. بزنس لیٹر کے پارٹس کیا پارٹس ہیں, لیٹر ہیڈ. ٹھیک ہے. لیٹر ہیڈ کس طرح ہونا چاہیے, محمد علی جناح یونیورسٹی. ٹھیک ہے. E25 بلاک ECB, یہ پورا ایڈریس ہے, کراچی, نمبر, اور یہ کیا, پاکستان کنٹری. پھر ڈیٹ اینڈ ٹائم ہے. ٹھیک ہے. ڈیٹ لکھ کے, ٹائم لکھ کے. ٹھیک ہے. یا ڈیڈ لائن یہاں پہ دیکھیے, ڈیٹ لائن میں. پھر یہ دیکھیے لائن 12 اور 2 لائنز بلو لیٹر ہیڈ. ٹھیک ہے. یعنی اتنا اس میں فاصلہ ہونا چاہیے, 2 لائن یا 12 لیٹر. آگے دیکھیے, ان سائڈ ایڈریس لکھنا چاہیے, فلاں ڈائریکٹر, 2 لائن ٹو 10 لائن, یعنی 2 سے لے کر 10 لائنوں تک. یہ آگے دیکھیے ایڈریس. ٹھیک ہے. پھر یہ پورا ایڈریس آپ نے لکھ لیا, پھر بلینک لائن چھوڑ دے, پھر سالوٹیشن یعنی ڈیئر مس فوزیہ پلانی ڈیئر. ٹھیک ہے. یہ اس کا پارٹس آف بزنس لیٹر ہے, یعنی بزنس لیٹر کے مختلف پارٹ ہم نے اس طرح لکھے. سبجیکٹ لائن کیا ہے, انویٹیشن ایز اے گیسٹ اسپیکر. ٹھیک ہے. اوپر بھی ایک لائن چھوڑے, نیچے بھی ایک لائن چھوڑے. پھر باڈی سٹارٹ کرے, باڈی اس طرح لکھے. ٹھیک ہے. باڈی میں یہ دیکھیں انویٹیشن, ٹائم وغیرہ, یہ سب کچھ ڈیٹ اینڈ ٹائم, ہر چیز. آگے کیا ہے, پھر باڈی کے نیچے پھر آئے گا یور سنسیئرلی یا کمپلیمنٹری کلاس جو ہے, یہ سنسیئرلی ہے. ٹھیک ہے. اس میں ایک باڈی کے بعد ایک بلینک لائن چھوڑے, پھر سنسیئرلی کے بعد پھر 3 بلینک لائن چھوڑے. ٹھیک ہے. تو یہ ان چیزوں کا بزنس لیٹر میں خیال رکھیں. سگنیچر ایریا ہے اپنا نام وغیرہ, پھر اپنا جو ڈیزگنیشن ہے. ٹھیک ہے. ریفرنس وغیرہ انیشل ہے, یا اس میں ایک درمیان میں دونوں میں ایک لائن بلینک چھوڑے. ٹھیک ہے. انٹر کرے, انٹر میں ایک لائن خود بخود بلینک آ جاتی ہے. تو یہ بزنس لیٹر ہے اور اس کے مختلف پارٹس ہیں. آگے ہے فل بلاک, وہ جو ہم نے پڑھا تھا کہ فل بلاک کیا چیز ہے, تو یہ ہے فل بلاک. یہ دیکھیں پورا ایڈریس, پھر ڈیٹ, پھر سیلوٹیشنز, یعنی جاوید احمد منیجر فلاں فلاں فلاں. ٹھیک ہے. کراچی میں یہ کسی کو لکھا ہے, اس بندے نے لکھا ہے. اور پھر ہے ڈیئر مسٹر احمد. ٹھیک ہے. پھر آفس اسسٹنٹ, یعنی پوزیشن پوری لکھی ہے. اور پھر باڈی ہے, پھر یور سنسیئرلی ہے, پھر سگنیچر ہے, کلوزر وغیرہ. یہ پورا فل بلاک لیٹر ہے جو ہم نے لے آؤٹ میں ہم نے فل بلاک پڑھے تھے. آگے ہے موڈیفائڈ بلاک. یہ تو سمپل فل بلاک ہے. پھر موڈیفائڈ آپ نے کی ہے. موڈیفائڈ میں یہ ہے کہ آپ رائٹ کارنر پہ جاتے ہیں, ایڈریس وغیرہ لکھتے ہیں, ڈیٹ, پھر اپنا لیفٹ پہ لکھتے ہیں کہ کس طرف سے آپ لکھ رہے ہیں, کس کو لکھ رہے ہیں. یہ ٹو ہے, یہ فرام ہے. ٹھیک ہے. پھر ڈیئر میڈم, ڈیئر جاوید احمد, ڈیئر فلاں, یہ ساری چیزیں, مائی ڈیئر انکل, ڈیئر سر. یہ یہاں پہ یہ عنوان ہے, اس کو ہم سبجیکٹ کہتے ہیں, آفس اسسٹنٹ. پھر یہ باڈی ہے پوری,
ایک پیراگراف، پھر دوسرا پیراگراف، پھر یور سنسیئرلی، نام وغیرہ. ٹھیک ہے، یہ موڈیفائڈ بلاک لیٹر ود انڈینٹڈ پیراگراف. انڈینٹڈ پیراگراف میں یہ ہے کہ آپ ان دونوں میں فرق دیکھیں، ایک یہ دیکھیں اور اس کو یہاں پہ یہ دیکھیں، اتنا فرق ہے، تھوڑا سا فرق ہے. پہلے فل بلاک میں تھوڑا سا زیادہ فرق ہے اور ان دونوں میں تھوڑا سا فرق ہے. یہ لیٹر ڈیٹ ایڈریس ڈیٹ، پھر جو فرام ہے اس کا ایڈریس وغیرہ، پھر آگے سبجیکٹ، پھر ساری چیزیں مائی ڈیئر، اور پھر باڈی سنسیئرلی. ٹھیک ہے، موڈیفائڈ بلاک لیٹر انڈینٹڈ پیراگراف. یہ آگے اس کی نے باقاعدہ اگزامپل دی ہے. ایک کمپنی کے لیٹر ہے، ایشلے نیکٹس نے لکھی ہے. ٹھیک ہے، اس کو لکھی گئی ہے، اور کس نے؟ جے او کانلی، یعنی جونیفر کسٹمر سروس ہے، اس نے لکھی ہے. یہ پورا اس نے ایک سکیچ دیا ہے پورے لیٹر کا. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ لیٹر آپ نے کس طرح کمپوز کرنی ہے. ٹھیک ہے، لیٹر کو آپ نے کون سے جو اس کے لیٹر کے جو لے آؤٹ ہے، ٹھیک ہے، جو امپارٹنٹ چیزیں ہیں وہ آپ نے کہاں کہاں پہ لکھنی ہے، اور پھر باڈی وغیرہ، پھر آخر میں سگنیچر، اپنا ڈیزگنیشن، یہ سب کچھ لکھنا ہے. یہ ہے سمپلیفائڈ یعنی AMS ایڈمنسٹریٹو مینجمنٹ سوسائٹی. یہ اس کی لے آؤٹ وہ فل بلاک ٹائپ ہے، جس میں لیکن تھوڑا سا فرق یہ ہے کہ اس میں ہم سگنیچر لاسٹ میں رائٹ کارنر پہ لکھتے ہیں. دیکھیں یہاں پہ ایک فل بلاک میں یہ فل بلاک، اور یہ جو لاسٹ ون ہے یہ سمپلیفائڈ AMS. ٹھیک ہے، جو AMS ہے یعنی ایڈمنسٹریٹو مینجمنٹ سوسائٹی، اس کو اور فل بلاک کو تقریباً ایک جیسا اس کی لے آؤٹ ہے لیٹر کی. ٹھیک ہے، تو یہ 3-4 قسمیں ہیں لیٹر لے آؤٹ کی. یہ دیکھیں اب آگے ہے میمو ہم کس طرح، میمو اس وقت لکھا جاتا ہے جب آپ ایک لیٹر کرتے ہیں کسی پرسن کو، اس کا رپلائی جلدی نہیں آتا یا لیٹ ہو جاتا ہے، یا آپ نے بہت جلدی میں اس کو دوبارہ انفارم کرنا ہوتا ہے، تو آپ کیا کرتے ہیں، آپ میمورینڈم کے طور پہ آپ دوسرا لیٹر اس کو کورنگ لیٹر کے ساتھ ایشو کرتے ہیں کہ ہم نے لیٹر بھیجا تھا، آپ نے کوئی رپلائی نہیں دیا. ٹھیک ہے، یہ میمورینڈم دے. اس میں بھی میمو لکھنا پڑتا ہے. پھر ٹو یعنی کس کو لکھنا ہے. ٹھیک ہے، یعنی کس کو لکھنا ہے. ٹھیک ہے، پھر باڈی سبجیکٹ وغیرہ، پھر باڈی، پھر ساری چیزیں. اور یہ میمورینڈم ہے، ڈائریکٹ ہم یہاں پہ اپنا ایڈریس لکھ لیتے ہیں اوپر. ٹھیک ہے، اور یہ ٹو اور یہ فرام ہے، یہ ٹو اور یہ فرام. یہ دیکھیں کس کی طرف سے ہے، ڈیٹ ہے، سبجیکٹ ہے، یعنی ڈائریکٹ جلدی ہم ساری چیزیں. یہ دیکھیں ٹو اس کو، فرام اس کو، ڈیٹ یہ، سبجیکٹ یہ، پھر باڈی. تو یہ میمورینڈم ایک سمپل فارم میں ہوتا ہے میمورینڈم. ٹھیک ہے، بس یہ لیکچر ختم ہو گیا. ہم نے اس میں افیکٹو جو اپیرنس اور ڈیزائن آف بزنس لیٹر ہے وہ ہم نے سیکھا کہ بزنس لیٹر میں کیا ہونا چاہیے اور آپ ایک افیکٹو بزنس لیٹر کس طرح لکھ سکتے ہیں. یہ 4 قسمیں، یہ چاروں کی آخری میں ہم نے اگزامپل پڑھے ہیں. ٹھیک ہے، ود اگزامپل ہم نے سیکھے اس کو. اسٹینڈرڈ پارٹ آف دا لیٹر ہے، آپشنل ہے. یہ اسٹینڈرڈ پارٹ بہت ضروری ہے. یہ ساری چیزیں ہم نے باقاعدہ ادھر پہ لکھ لی. ٹھیک ہے، اور ایکسپلین کر لی. یہ میمورینڈم میں ٹو، فرام، سبجیکٹ، ڈیٹ اور میسج، یہ 5 جو ہے نا میمورینڈم میں ہم نے پڑھ لی. اور یہ جو 7 چیزیں تھی یہ بزنس لیٹر میں ہم نے پڑھ لی کہ کس طرح اس کی لے آؤٹ ہو. تو ہر ایک لے آؤٹ میں یہ 7 چیزیں اویلیبل تھی. ٹھیک ہے، باڈی وغیرہ، سیلوٹیشن، انسائڈ ایڈریس وغیرہ، ڈیٹ ان فور ہیڈ جب ہم لیٹر ہیڈ لکھتے ہیں، اور
سگنیچر ایریا، ریفرنس انیشل، یہ ساری چیزیں ہم اس میں انٹر کرتے ہیں. آگے یہ دیکھیں، یہ پھر ایک ایگزامپل ہے پارٹس آف بزنس لیٹر کی. ہر ایک چیز سامنے لکھی ہے کہ یہ کیا چیز ہے. ٹھیک ہے، تو اس کو آپ پڑھ کے یہ آگے کیا ہے اسی کو کنٹینیو، یہ دیکھیں لاسٹ تک، اور یہ آخری ہے. یعنی پورا بزنس لیٹر 1 2 3 4، ٹھیک ہے، یعنی 4 چیزیں ہیں، چار اس میں ہے، 4 پیجز پہ ہے یہ جو پارٹس آف بزنس لیٹر ہے. ٹھیک ہے، یہ دیکھیں 1 2 3 اور چوتھا سگنیچر وغیرہ. ٹھیک ہے، اور یہ پھر اس کے وہ جو پہلے ہم نے پڑھے تھے کہ فل بلاک، موڈیفائڈ بلاک، ٹھیک ہے، اور موڈیفائڈ بلاک ود انٹینڈڈ پیراگراف. ٹھیک ہے، اور یہ موڈیفائڈ بلاک ود انٹینڈڈ پیراگرافس. ٹھیک ہے، اور سمپلیفائڈ جو لیٹر ہے یا AMSA ایڈمنسٹریٹو مینجمنٹ سوسائٹی، اس کی یہ اگزامپل ہے. آخر میں میمورنڈم ہے. میمورنڈم آپ اس کو پڑھیں، اس کو پڑھ لیں 1 2 دفعہ، اس کو سنیں، پھر ڈسکس کریں. ٹھیک ہے، یعنی آپ اس کو جب 2 3 دفعہ سنیں گے تو آپ کو خود بخود اس میں جو آپ کو کچھ چیزوں کی سمجھ نہیں آتی، سمجھ آ جائے گی. نہ ہوا تو پھر کٹ